کا بھی عمل دخل ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، جس سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بیکار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈر کے کہہ رہا ہوں رب سے، رزق تک کو لوگ بیکار کہہ دیتے ہیں، چھوڑے یار یہ کوئی ٹیسٹ ہے، بیکار ہے یہ کھانا۔ شادیوں میں، بیاہوں میں آپ چلے جائیں، وہاں پر کھانے کے اندر نقص ہوتا ہے، یار یہ بیکار کھانا بنایا۔ بات کو جاری رکھیں گے، کالر ہے۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ دعائیں جناب آپ کی۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ سے جو فیض اٹھا رہے ہیں لوگ بس ان کو جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اچھا جی۔ جو اس وقت آپ نام کے بارے میں تو پروگرام نہیں کر رہے، جی سر۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نام نیگیٹو ہے، یہ نام پوزیٹو ہے، تو پھر وہ بیکار کس طرح ہو جاتا ہے؟ اس کی ذرا وہ کرتے ہیں ذرا۔ جی بتا سمجھ گئے؟ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ ادھر ہی رہیں، لائن پہ ہی رہیں، بند نہ کیجئے گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب 4 عناصر میں سے ایک عناصر کم ہوگا تو اس کا فنکشن پراپر طریقے سے نہیں ہوگا۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ٹھیک ہے جی، جس کے حرف کے اندر اگر پانی کا عنصر نہیں ہوگا، یعنی آپ کے اندر پانی کی کمی یا آپ کی باڈی کے اندر آتش کی کمی، تو اس سے کیا کیفیت ہوگی؟ جی سر۔ نہیں تو اس کی ذرا ڈیفائن کریں، یہ آتش اور پانی اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، تو اس میں تو بیلنس ہونا چاہیے سر۔ وہ جب لازمی ہوگا، بیکار اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کرا کوئی چیز کو۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ جب چاروں عنصر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پوزیٹو ہو جاتی ہے چیز، جس میں سے ایک بھی عنصر اگر کم ہوتا ہے اس کو آپ بیکار کہیں گے اس نام کو؟ جی سر، اس کو بالکل بیکار کہوں گا، کیونکہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ۔ بڑی مہربانی جی دیکھیں ناظرین، یہ خیر ایک فارمیٹ الگ ہے اور یہ گفتگو الگ ہے، کیونکہ یہ ایک علم ہے۔ ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ہم اپنے اسی ٹاپک پر رہتے ہیں۔ کالر ہیں، لائیو کال ہے، جو بھی وہ بات کرنا چاہیں ہم انکار نہیں کرتے۔ یہ جو اسیسمنٹ ہوتا ہے نا کہ جی یہ چیز بیکار ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ ہم اپنی نگاہ سے، اپنی نظر سے، اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہاں پر مشیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی جہاں بالکل آپ کی عقل، چاہے وہ 10 کلو ہے، چاہے وہ 50 کلو ہے، چاہے وہ 100 کلو ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی نا بالکل، تو وہاں پر پھر یہ مشیت یعنی رب کی رضا، رب کا سسٹم جو ہے یہ آن ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر یہ چیزیں بیکار یا کام کی ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ اب اس کے اندر بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، ایک طویل ڈیبیٹ ہے، بحث نہیں ہے، ڈیبیٹ ہے، ایک لیکچر ہے، جس سے آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو چیز کیا ہے، پوزیٹو چیز کیا ہے۔ جیسے سپوز سود جو ہے یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، شراب جو ہے یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، جھوٹ جو ہے یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔ اب جھوٹ یا شراب یا جو تھرڈ چیز آپ کو بتائی ہے، اس کو اگر آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو اس کو تو کوئی بھی پوزیٹیو نہیں کہے گا، یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن جھوٹ بعض دفعہ کہاں کام کرتا ہے، خدا نہ خواستہ شراب کہاں کام کرتی ہے، بدکاری کہاں کام کرتی ہے، یہ سب ایک ڈیفینیشنز ہیں اس کی۔ اس پہ پورا ایک ایشو، پورا ایک میٹیریل، پورا ایک مواد ہمارے قرآن مجید میں اس کا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ بیکار جو ہے وہ کا وجود جو ہے وہ نیگیٹو پوزیٹو ہو۔ بیکار کا جو وجود ہے، وہ جو چیزیں ہیں، جیسے جھوٹ میں وہ بیکار ہے، بدکاری وہ بیکار ہے، کسی کی جیب کاٹنا وہ بیکار ہے، کسی کو بہکانا یہ بیکار ہے۔ لیکن جو ہم جس ٹاپک پہ یا جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ سمجھنا ہے ہم نے کہ کیا چیز بیکار ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ لیکن جو رب کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے آغاز میں بتا دیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں نے خود کی بنائی ہوئی ہیں۔ اب رب نے تو نہیں کوئی بت بنایا ہے نا جی، یہ کس کا بنایا ہوا؟ انسانوں کا بنایا ہوا نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیکار ہے۔ تو جب اس فارمولے کو اور اس فلسفی کو آپ سمجھنا شروع کریں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ نہیں یہ تو کچھ اور چیز ہے اور یہ کچھ اور چیز ہے۔ اور جب ہم اس سے کٹیں گے، جب ہم اس سے ہٹیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ چیز بیکار ہے۔ اب ایک طے شدہ بات ہے یا طے شدہ امر ہے کہ جی جھوٹ ہمیشہ سے ہی جھوٹ ہے،
اور وہ بیکار چیز ہے، اور سچ ہمیشہ سے سچ ہے، وہ ایک کام کی چیز ہے۔ اب اس جھوٹ کو میں کام کی چیز میں لے آؤں اور کام کی چیز کو بیکار کر دوں تو یہاں پہ میں غلط ہوں، یہاں پہ میری پھر عقل، میری پھر سمجھ کسی کام کی نہیں۔ تو اس طرح زندگی کے اندر ریالٹیز ہیں، یہی در حقیقت چیزیں ہیں جو آپ کو منزل کی طرف لے کر جاتی ہیں، صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسانیت کی اصلاح کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور جب آپ ان چیزوں سے ہٹیں گے اور مائنڈ کے اندر اپنے کام کی چیزوں کو سیو کرتے جائیں گے اور جو آپ کی نظر میں بیکار چیزیں ہیں اس کو ہٹاتے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے پرابلم بنیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم کئی دوستوں کو کھو بیٹھے ہیں صرف اسی لفظ بیکار کی وجہ سے، چھوڑے یار وہ 6 گھنٹے دماغ کھا جاتا ہے، دماغ کی لسی بنا جاتا ہے، یہ لفظ ہوتے ہیں۔ اب وہ آپ کے لیے بیکار ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جانا اس کے لیے سود مند ہو، آپ کا وہاں پہنچنا اس کے لیے سود مند ہو، آپ کا وہاں جانا اس کے لیے باعث راحت ہو، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے مزاج، آپ کے کیلیبر، آپ کی سوچ، آپ کا ایک جو نظام ہے اس کے اندر وہ مس فٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں اس میں بیکار ہے جی، 2 گھنٹے لگا دے گا جی، 4 گھنٹے لگا دے گا۔ میں نے پریکٹیکل لوگوں کو دیکھا، بات کو جاری رکھوں گا۔ کالر، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، ذوالفقار احمد بول رہا ہوں جی، گوجران والا۔ جی کیسے ہیں ذوالفقار صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ آپ سر، شکر سر۔ آپ بہت دن آئے، بالکل نظر ہی نہیں آئے۔ وہ سر نہیں، عید والے دن آئے تھے سر، عید کے دوسرے دن آ گئے تھے۔ اچھا، ہاں وہ اسپیشل ٹرانسمیشن تھی اس میں آئے تھے۔ حکم کریں، آپ کیا کہتے ہیں میاں صاحب کا پیغام؟ میاں صاحب کا پیغام تو بعد میں دوں گا جی، پہلے تو یہ آپ کے بیکار کے حوالے سے جو ہے نا، بالکل کریں سر، وہ بالکل۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گندم میں کیڑا پیدا کیا ہے آئے ہائے ہائے، وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ نہیں ہے جی۔ ورنہ اتنے اتنے بڑے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے، وہ گندم کے دانے دانے کو ہمیں ترسا دیتے، صحیح ہے۔ صرف ان کو وہ خوف لے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پھر ڈالا ہے کہ یہ جو کیڑا ہے نا یہ نقصان پہنچا دے گا، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کیڑا گندم میں پیدا کیا وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے جی کہ جو مردے نے بدبو پیدا کی ہے نا وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مردے نے بدبو پیدا کی ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہم اپنے پیاروں کو دفنا نہ سکیں۔ اگر وہ بو نہ پیدا کرے اللہ جی تو ہم تو اپنے پیاروں کو دفنا بھی نہ سکیں۔ اور ہمارے بابا جی سے وہ تو کہتے تھے کہ یہ جو مکھی ہے نا اس کو بھی نہ مارو، خدا کا واسطہ، یہ تو بتاتی ہے کہ یہاں پہ گند ہے، اس کو صاف کرو۔ صحیح ہو گیا جی، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ جی یہ بالکل گند صحیح ہے، ہے۔ اس کو صاف کرو۔ یہ مکھی بھی بیکار نہیں ہے، جہاں بھی جائے گی وہاں یقیناً گند ہوگا، اس کی صفائی ہوگی جی تو وہ گند ختم ہوگا، مکھی چلی جائے گی وہاں سے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کیا خیال سر، بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک بات ہے جی، وزن ہے اس بات کا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میاں صاحب کا پیغام ہے کہ ہر درد کو درکان پہنچائے، جی جو جس درد تھی تریا، اس سے باز شان ودایا، جو دے پاس سے تریا۔ کیا بات ہے جی، تو اس کی طرف چل کے جو دیکھیں گے وہی بہتر ہوگا۔ بے شک بے شک اس جی طرف جا کے دیکھیں اسرے وقت ہے تو جی، ہر چیز بہتر ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی، بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، اب شاید وہ لوگ جو ڈل تھے یا وہ لوگ جو کنفیوز تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں، ہمارا کیا فنکشن ہے، ہماری ورتھ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، شاید اس پروگرام کے بعد، شاید لوگوں کی باتیں سننے کے بعد کچھ تھوڑی سی فیلنگ تو اندر اجاگر ہوئی ہوگی کہ نہیں، بیکار نہیں ہے۔ اٹھائیں ان صلاحیتوں کو، اٹھائیں ان کیفیات کو جو آپ کا اور رب کا ایک کنیکشن ہے۔ یہ جب کہتے ہیں نا کہ زنگ لگ جاتا ہے نا تو اس کے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جناب وہ اس کو آئل سے صاف کرتے ہیں، کوئی جناب وہ مٹی کا تیل۔ اسی طرح جب ذکر الہی انسان شروع کر دیتے ہیں نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور ذکر الہی یہ نہیں کہ کوئی منہ سے ادائیگی کا نام ہے، جب آپ اس کے نظارے لینا شروع کرتے ہیں نا خالق کائنات کے اس دنیا میں، کہیں آپ دیکھیں کیسا جو ہے موسم ہو جاتا ہے، کہیں دھوپ، کہیں سورج، کہیں شام، کہیں رات، تو اس کیفیات میں جب ان ہونا شروع ہوں گے تو پھر آپ کو اس کی کائنات سمجھ آنا شروع ہوگی، پھر آپ کو ایک سسٹم سمجھ آنا شروع ہوگا کہ دھوپ وہ بھی بیکار نہیں ہے، چھاؤں ہے تو وہ بھی بیکار نہیں ہے، اور رات اگر بنائی ہے تو وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہر کمزور آدمی کی شام ضرور ہوتی ہے۔ شام اس سینس میں کہا گیا ہے کہ شام کے وقت چاہے کیسا بھی آدمی ہو اس کو رب شورٹی کے ساتھ ایک تھکان اس کی ضرور نکلتی ہے، نیند کے
تحفے کے زمرے